میں ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں، جو بات کہوں گا ذمہ داری سے کہوں گا۔ شیعہ سنی کتابوں میں لکھا، ابن قتیبہ دینوری نے الامامت و سیاسہ میں لکھا، صفحہ نمبر 37 جلد نمبر 1 کے اندر، سن رہے ہیں حضرات؟ تو یہ بھی بہت قدیمی کتاب ہے، 1250 سال پرانی کتاب ہے، الامامت و سیاسہ، امامت اور سیاست۔ امامت یعنی یہاں پہ پیشوائی ہے، لیڈرشپ ہے، شیعہ امامت نہیں ہے۔ تو الامامت و سیاسہ ابن قتیبہ دینوری نے اپنی کتاب میں لکھا کہ سیدہ جب ایک مرتبہ ناراض ہو گئی تو بعد میں سارے مدینے میں بات پھیل گئی۔ Don't forget to subscribe Rizvi Bhai Online for Islamic information. امام ابن قتیبہ، امام مسلم بن عبداللہ ابن مسلم قتیبہ جو ہیں 279 ہجری یا 276 ہجری کا سن وفات ہے۔ یہ اہل سنت کے ہاں بہت بڑے بعض علماء کے نزدیک محقق گزرے ہیں، ادیب بھی ہیں، اور اردو ادب کے اندر ان کا ایک مقام ہے۔ لیکن امام ابو قتیبہ کو علم و روایہ کے اندر ایک جمہور علماء اسم رجال جو ہیں انہوں نے اپنی کتب کے اندر ضعیف کہا ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ اپنی آخری عمر کے اندر اپنے عقیدے سے ہی پھر گئے تھے۔ یعنی آپ خود دیکھ لیں کہ امام قتیبہ ہیں، ان کے بارے میں اہل سنت کے اپنے جو محققین ہیں وہ اردو ادب کے اندر ان کا نام مانتے ہیں، ان کو فن حدیث کے اندر، روایت کے اندر ان کو صحیح جو ہے وہ معتبر اور سکہ راوی نہیں تسلیم کرتے۔ کتب اسماء و رجال کے اندر امام حاکم تک، امام ابن حبان تک نے، اور خاص کر امام ابن حجر نے جو ہے سخت ترین الفاظ استعمال کیے ہیں امام ابن قتیبہ کے خلاف۔ تو یہ ایک الگ بحث ہے، انشاءاللہ اس پہ کبھی گفتگو کر دوں گا میں، کہ معتبر علماء اہل سنت کے نزدیک امام ابن قتیبہ جو ہیں وہ معتبر ہی نہیں ہے علم و روایہ میں۔ یہ پہلی بات۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ امام جو قتیبہ ہیں وہ دو امام ابن قتیبہ گزرے ہیں، اور میرا بھی یہی وجدان کہتا ہے، اور میری تحقیق کے مطابق بھی یہ بات ٹھیک ہے کہ امام دو قسم کی شخصیات گزری ہیں۔ ایک ابراہیم بن قتیبہ تھے جو کہ شیعہ تھے، اور کٹر قسم کے شیعہ تھے، اور یہ جو کتاب الامامہ والسیاسہ ہے یہ ابراہیم بن قتیبہ کی تھی، اور ابن قتیبہ کے نام سے مشہور ہوئی تو اس کو کسی نے مسلم بن قتیبہ کے ساتھ جو کہ سنی تھا اس سے منسلک کر دیا۔ پہلی بات میں نے یہ کر دی کہ قتیبہ اہل سنت کے ہاں مجہول شخصیت ہیں، یا غیر معتبر شخصیت ہیں، یا معتمد علیہ شخصیت ہیں۔ بعض نے سکہ مانا ہے، بعض نے ضعیف مانا ہے، اور روایت کے اندر تو بالاتفاق اہل سنت کے ہاں امام ابن قتیبہ معتبر ہی نہیں ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ قتیبہ دو قسم کے شخص گزرے۔ ایک شیعہ تھا جس کی کتاب امام والسیاسہ تھی، اور دوسری امام مسلم بن قتیبہ جو کہ اہل سنت ہیں ان کی کتاب المعارف کے نام سے مشہور ترین ہے، جو کہ اہل سنت کی ترجمانی کرتی ہے۔ تو لہٰذا قتیبہ کی المعارف کتاب کو ایک طرف رکھیں اور الامامہ والسیاسہ کو دوسری طرف رکھیں، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ دونوں کتابیں ایک مصنف کی ہیں ہی نہیں، کیونکہ المعارف کے اندر جو قتیبہ کی اپنی 100% اتھینٹک کتاب ہے، اس کے اندر جو عقائد اور جو باتیں لکھی ہوئی ہیں اس کے بالکل برعکس الامامہ والسیاسہ کہہ رہی ہے۔ یعنی یہ دوسری بات، اور شیعہ حضرات نے بھی تسلیم کیا کہ امام ابن قتیبہ دو ہیں۔ تحفہ اثنا عشریہ شیعہ کی مہا معتبر کتاب ہے، اس کے اندر صفحہ 95 پر جو اردو کی میرے پاس ہے اس کے اندر جو ہے لکھا ہوا ہے کہ امام ابن قتیبہ اس نام کے دو راوی ہیں، ایک ابراہیم ابن قتیبہ جو کہ کٹر شیعہ ہیں، اور دوسرے مسلم بن قتیبہ جو کہ اہل سنت میں سے ہیں، اور کتاب المعارف انہی کی تصنیف ہے، کہ ان میں سے ایک کتاب المعارف لکھنے والا شخص وہ اہل سنت ہے، اور دوسری کتاب جو کہ قتیبہ کی طرف منسوب ہے لیکن قتیبہ کی نہیں ہے۔ یہ کس نے لکھا؟ التشیع کے ہاں علماء نے لکھا ہے۔ تو یہ بات سامنے آ گئی کہ
یہ بات سامنے آ گئی کہ امام قتیبہ دو قسم کی شخصیات ہیں، اور یہ دو باتیں ہو گئیں. اب تیسری بات، امام ابن قتیبہ کی اگر یہ بات مان بھی لی جائے، چلو تسلیم کر لیتے ہیں کہ امام ابن قتیبہ کی الکتاب الامامہ والسیاسہ قتیبہ ہی کی کتاب ہے، اور امام ابن قتیبہ جو امام مسلم ابن قتیبہ سنی ہے انہی کی یہ کتاب ہے، مان لیتے ہیں ایک ٹائم کے لیے، ایک وقت کے لیے. تو اس لیے میں آپ یہ مان کر کے تسلیم کر لیں کہ یہ کتاب امام ابن قتیبہ کی ہے اور اس میں جو روایت ہے وہ موجود ہے. تو پھر میں نے اپنے ایک طویل گفتگو میں عرض کی تھی کہ اہل سنت کے ہاں کسی کتاب کے اندر بھی روایت کا ہونا یہ دلیل نہیں ہے، بلکہ اس روایت کی سند صحیح ہونا یہ دلیل ہے، اور اس پر اہل سنت کا عقیدہ ہے. ہو چکا، ٹھیک ہے، برادری کتاب پر اور پھر مصنف ابن شیبہ کی روایت کے اوپر میرا کلام ہو چکا الحمدللہ. تو لہذا میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ امام ابن قتیبہ کی وہ کتاب السیاسہ والامامہ ہے ہی نہیں. اب آخری اس پہ گفتگو کر کے پہلے جو 4 نکات بیان کیے وہ آپ ذہن میں رکھیں، ان کے اوپر دلائل چاہیے ہو تو بندہ حاضر ہے. اب آخری عنوان پہ بات کریں گے کہ السیاسہ والامامہ والسیاسہ امام ابن قتیبہ دیناوری کی کتاب نہیں ہے. جی اس کے اوپر آج امام ابن قتیبہ جن کا سن وفات 279 ہجری ہے، آپ بغداد کے رہنے والے تھے اور بغداد سے دیناور میں جا کر بسے ایک قصبے میں، تو وہاں پر اپنی زندگی گزاری. آپ کی تاریخ پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ آپ کبھی دیناور اور بغداد کے علاقے سے باہر گئے ہی نہیں ہیں. جبکہ آپ جب امام والسیاسہ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو واضح طور پر یہ بات سامنے آئے گی کہ جو مصنف اپنے بارے میں لکھتا ہے، کئی جگہوں پر وہ اشارہ کرتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ مصنف مراکش کا رہنے والا تھا. مصنف کہاں کا رہنے والا تھا؟ مصنف مراکش کا رہنے والا تھا اور دمشق کا رہنے والا تھا. اس کے مراکش میں آنا جانا ہوا، وہ دمشق میں رہتا تھا. تو مصنف کا دمشق میں رہنے کا والا تھا. اس پر کئی انہوں نے باتیں پیش کی کہ میں دمشق میں فلاں جگہ پہ تھا تو میری فلاں بندے سے ملاقات ہوئی، میں نے جو ہے دمشق میں فلاں بندے سے سماع کیا، میں نے مصر کے فلاں شخص سے سماع کیا. تو وہ الامامہ والسیاسہ کے اندر جو لکھنے والا مصنف ہے وہ اپنی ایسی کئی باتوں پر ایسی کئی جواز چھوڑتا ہے کہ جسے محسوس ہوتا ہے کہ امام ابن قتیبہ جو ہے وہ دمشق میں بھی رہنے والے تھے اور مصر میں بھی رہنے والے تھے. حالانکہ تاریخ بتاتی ہے کہ نہ امام ابن قتیبہ کبھی بغداد اور دیناور سے باہر گئے ہی نہیں ہیں. تو لہذا وہ جس نے یہ کتاب گھڑی ہے اور گھڑ کے قتیبہ کی طرح منسوب کی، لہذا وہ شخص جو تھا وہ دمشق کا رہنے والا تھا. اور اس نے اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولے ہیں کہ قتیبہ کی اپنی دوسری کتاب کو بھی میں موازنہ کراؤں گا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کتنے بڑے اس شخص نے قتیبہ کے ساتھ منسوب کرتے ہوئے یہ کتاب جھوٹ کے ساتھ کام لیا ہے. پھر امام ابن قتیبہ کے حالات زندگی پر لکھی جانے والی کتابیں، اور بڑے بڑے ائمہ نے جب اپنی فہرست لکھی کتابوں کی، اور ائمہ کا نام اور فہرست ایک پورا فن ہے، میں پہلے کلام کر چکا ہوں. تو فہرست العلام دیکھ لیں یا دیگر شیعہ کے ہاں معتبر جو ہے وہ فہرستیں تیار کی گئی ہیں، کوئی ایک فہرست آپ اٹھا لیں جہاں قتیبہ کا نام ملے گا. یاد رکھیں یہ ابراہیم ابن قتیبہ کی بات نہیں کر رہا، یہ کس کی بات کر رہا ہوں؟ مسلم ابن قتیبہ کی بات کر رہا ہوں، عبداللہ ابن مسلم قتیبہ. دیناور جو ہیں، دیناوری ہیں جو، تو مسلم ابن قتیبہ دیناوری کی جو کتاب ان سے منسلک ہے الامامہ والسیاسہ، جتنے بھی فنی فہرست گزرے ہیں انہوں نے ائمہ کے نام اور فہرستیں تیار کی ہیں کتب کی. تو تصنیف فہرست کے اندر کسی نے بھی قتیبہ کی فہرست میں الامامہ والسیاسہ کا ذکر ہی نہیں کیا. تو اسے معلوم ہوتا ہے، آپ کوئی فہرست بھی اٹھا کر دیکھ لیں، شیعہ اپنی معتبر فہرستیں اٹھا کے دیکھ لیں، کسی نے بھی کہ قتیبہ کے ساتھ اس کتاب کو منسلک کیا گیا، حالانکہ یہ قتیبہ کی کتاب نہیں ہے. پھر ایک اور بات، اس امام والسیاسہ کو آپ اگر دیکھیں تو
اس کے صفحہ 7 سے لے کر کے آپ صفحہ 199 تک آپ دیکھیں 25 سے زائد روایتیں ابو یعلا المصری سے روایت ہیں. امام ابن قتیبہ کہتے ہیں کہ میں نے الامام السیاسہ کے اندر، جو الامام السیاسہ کا مصنف ہے وہ یہ کہتا ہے، الامام السیاسہ کے اندر بشمار روایتیں ابو یعلا الکوفی المصری سے روایت ہیں. اب اس مصنف نے اپنی کتاب کے اندر بارہا لکھا کہ میں نے ابو یعلا الکوفی سے سماع کیا. ابو یعلا الکوفی 148 ہجری میں کوفہ کا گورنر بھی رہا ہے، قاضی رہا ہے. ابو یعلا الکوفی جو تھا وہ 148 ہجری میں کوفہ کا قاضی رہا، جبکہ قتیبہ 65 سال بعد جو ہے پیدا ہوا. ابو یعلا کے قاضی رہنے کے بعد ابو یعلا کوفہ کے قاضی تھے 148 ہجری میں، اور جب وہ قاضی تھے تو اس کے 65 سال بعد پیدا ہوتا ہے امام ابن قتیبہ. اور قتیبہ کہتے ہیں میں نے سماع کیا براہ راست ابو یعلا المصری سے روایت کیا ہے، بار بار روایت کرتے ہیں. تو ایک شخص جو امام ابن قتیبہ کے پیدا ہونے سے 65 سال پہلے ہی گزر چکا ہے، تو اس شخص سے ابن قتیبہ نے سماع کیسے کر لیا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اور پھر محقق قتیبہ جیسے شخص اتنی بڑی غلطی کر سکتا ہے؟ سننے کی بات تو یہ ہے. تو ابو یعلا سے جو روایتیں لی ہیں، ابو یعلا سے تو ان کا سماع ہی نہیں ہے. 65 سال قبل قتیبہ کے پیدائش سے 65 سال قبل ابو یعلا الکوفی فوت ہو چکا تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ اس طرح کی جو خدشات ہیں کتاب بتا رہی ہے اپنے آپ سے ہی کہ میں قتیبہ کی کتاب نہیں ہوں. پھر اسی کتاب کے اندر فتح اندلس کا واقعہ، ایک عورت سے قتیبہ کہتے ہیں، اس کتاب کا مصنف کہتا ہے کہ میں نے براہ راست ایک عورت سے واقعہ اندلس، فتح اندلس جو ہے براہ راست سماع کیا. یعنی اگر یہ کتاب قتیبہ کی ہے تو الامام السیاسہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت سے میں نے فتح اندلس کا واقعہ براہ راست سماع کیا کہ اندلس کے اندر جنگ کیسے شروع ہوئی اور اندلس فتح کیسے ہوئی، جنگ کے دوران کیا کیا ہوا، کون کون اس میں شہید ہوا. پورا واقعہ انہوں نے ایک عورت سے براہ راست سماع کیا. اب وہ عورت اس واقعے میں یعنی فتح اندلس کے جنگ کے اندر خود موجود تھی. وہ بتاتی رہی کس کو؟ امام قتیبہ کو بتاتی رہی، اور وہ امام السیاسہ کے اندر بات موجود ہے. اب حیران کن بات آپ سوچیں گے کہ فتح اندلس ہوئی 120 سال قبل پیدائش قتیبہ کے. تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اسی کتاب امام السیاسہ کھولیے آپ حیران ہو جائیں گے. ابن قتیبہ کہتے ہیں مجھے ایک عورت نے فتح اندلس کا واقعہ بیان کیا. وہ عورت خود جو ہے وہ جنگ اندلس کے اندر خود موجود تھی. یعنی وہ عورت جس سے براہ راست قتیبہ نے فتح اندلس کا واقعہ سماع کیا، اور الامام السیاسہ کے اندر لکھا ہے وہ عورت فتح اندلس کے جو جنگ اندلس ہوئی ہے اس کے اندر بذات خود موجود تھی. حالانکہ قتیبہ کی پیدائش سے 120 سال قبل فتح اندلس ہوئی تھی. تو وہ کون سی بڑھیا تھی جو قتیبہ کی پیدائش سے 120 سال قبل فتح اندلس کی جنگ میں خود شرکت کی اور براہ راست اس نے دیکھا، اور پھر وہ قتیبہ کو بتا رہی ہے. اور قتیبہ 120 سال بعد پیدا ہوتے ہیں. آپ خود مجھے بتائیں. اور پھر پیدا ہوتے ہی تو سماع نہیں کیا ہوگا نا. قتیبہ نے جب یہ کتاب لکھی تو کم سے کم 20-25 سال کی عمر تو ہوگی نا. تو یعنی 150 سال کے بعد کی بات جو ہے. تو یہ قتیبہ کی یہ جو روایت ہے کہ عورت سے براہ راست سماع کیا فتح اندلس کا واقعہ، حالانکہ عورت جو ہے قتیبہ کی پیدائش سے بھی 120 سال پہلے فتح اندلس ہوئی تھی. تو یعنی اس طرح کی باتیں اس قتیبہ کی کتاب، محقق قتیبہ کی کتاب ہرگز یہ نہیں ہو سکتی. المعارف آپ پڑھ کے دیکھیں گے تو آپ کو فن کے ایک
دریا اور سیلاب نظر آئیں گے کہ یار قتیبہ کس فن کا آدمی تھا. جبکہ قتیبہ کی اس کتاب کے اندر آپ دیکھیں تو کوئی میں سمجھتا ہوں ایک طالب علم بھی اس طرح کی گفتگو نہیں لکھ سکتا. ہر بچہ جانتا ہے اندرس کب ہوئی. اور پھر یہ امام ابن قتیبہ کی وفات کے تقریباً 150 سال یا 200 سال کے بعد جا کر کے یہ کتاب جو ہے سامنے آئی. یہ پہلی بار سب سے پہلے یہ کتاب قتیبہ کی جو ہے وفات کے 1279 ہجری میں 1279 ہجری میں سب سے پہلی دفعہ یہ کتاب منظر عام پہ آئی اور مصر سے یہ چھپی ہے. سب سے پہلی دفعہ یہ کتاب بالکل آپ دیکھ لیں, کوئی بھی ایڈیشن آپ دیکھ لیں, سب سے پہلے قتیبہ کتاب 1279 ہجری میں چھپی مصر سے, اور قتیبہ وفات پائی 279 ہجری میں. یہ اتنے 100 سال کی تاریخ قتیبہ کتاب تھی کس کے پاس؟ نہ کسی جگہ اس کا حوالہ تھا, نہ اس کا کہیں کوئی اتا پتا تھا. کس کے پاس یہ پڑی رہی, کس نے اس کو چھپوایا؟ کوئی سند نہیں ہے سر. سند کے بغیر تو بات ہوتی نہیں ہے. پھر اگلی بات, قتیبہ کی کتاب الامامہ والسیاسہ, یہ عورت والا واقعہ بتا رہا ہے. پھر آپ دیکھیں مراکش کی فتح کا واقعہ اسی الامامہ والسیاسہ کے اندر موجود ہے. اگر کسی بھائی کو پی ڈی ایف چاہیے ہو مجھ سے رابطہ کریں, میں کوشش کروں گا میں اس کا پی ڈی ایف آپ تک پہنچا دوں, کیونکہ واٹس ایپ پہ بہت رش ہوتا ہے, ہر کسی کو جواب دینا مشکل ہوتا ہے. اچھا, مراکش کا واقعہ, فتح مراکش کا واقعہ اسی کتاب کے اندر موسیٰ بن نذیر کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ موسیٰ بن نذیر نے مراکش کو فتح کیا. اب حیرانی کی بات یہ ہے, مراکش فتح کب ہوا؟ 455 ہجری میں, اور موسیٰ بن نذیر نے فتح نہیں کیا. وہ یوسف بن تاسکین نے 455 ہجری میں سب سے پہلے جو ہے یہ مراکش کو فتح کیا تھا. یعنی قتیبہ کی وفات کے 200 سال بعد مراکش فتح ہوا, اور قتیبہ اپنی زندگی کے اندر کتاب امامہ والسیاسہ کے اندر لکھ رہا ہے کہ مراکش کو فتح کیا گیا. اور کس نے کیا؟ موسیٰ بن نذیر نے کیا. تو مراکش کو موسیٰ بن نذیر نے فتح نہ کیا ہے, اور نہ یہ قتیبہ کی زندگی میں ہوا ہے, بلکہ قتیبہ کی وفات کے 200 سال بعد 455 ہجری میں مراکش سب سے پہلے یوسف بن تاشکین کے نے فتح کیا تھا. آپ اردو انسٹاگرام پی ڈی ایف جا کے دیکھیں, یہ تو کچھ چھپی ڈھکی بات نہیں ہے, تاریخی یونیورسل ٹروتھ ہے. اب مجھے آپ بات بتائیں, قتیبہ جیسا محقق, پھر قتیبہ کے مرنے کے بعد ایک واقعہ ہوتا ہے 100-200 سال کے بعد, اور قتیبہ پہلے اس کو کیسے لکھ سکتا ہے کہ یہ واقعہ ایسے ہوا ہے, کس نے اس کو فتح کیا ہے؟ ایک عام سی بات ہے, بچے کو سمجھا سکتی ہے. اندلس کا واقعہ پہلے ہوتا ہے. اب میری عمر ہے 25 سال, کو مجھے یہ کہے رضی صاحب آج سے 200 سال پہلے آپ کو یاد ہو آپ ہمارے ساتھ تھے کہ فلاں جگہ پر ہم نے کرکٹ میچ کھیلا تھا, وہی بات تو ہے. میں کہوں گا یار 200 سال پہلے میچ کرکٹ آپ کے ساتھ کیسے؟ میری عمر ہی 25 سال ہے. پر میری عمر 25 سال ہے, 2 سال پہلے قبل کیسے میں کر سکتا ہوں؟ تو اندلس کا واقعہ 200 سال قبل قتیبہ سے پہلے ہوتا ہے, اور قتیبہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے مجھے عورت نے براہ راست بتایا تھا وہ واقعہ فتح اندلس کا. تو ایسی عورت کون سی جو 200 سال زندہ رہی اور آ کر کے قتیبہ کو براہ راست بتاتی رہی؟ تو سر کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی. قتیبہ کی اس کتاب کے اندر ایسی کتنی فنی غلطیاں ہیں, بولتا جاؤں آپ حیران ہو جائیں گے. تو قتیبہ 274 ہجری میں وفات پاتے ہیں. فتح مراکش ہوتی ہے یوسف بن تاسکین کے حوالے سے 455 ہجری میں. قتیبہ لکھتا ہے الامامہ والسیاسہ کے اندر کہ وہ فتح اس طرح ہوئی ہے. سر مجھے کچھ بتا دیں, ہمیں کچھ سمجھا دیں اس بات کا ہی. اچھا, اب آتے ہیں المعارف کی طرف جو قتیبہ کی کتاب ہے. آپ المعارف کھولیے, مقدمہ کھولیے. المعارف کے صاحب مقدمے میں صاحب مقدمہ نے جو دوسرا ایڈیشن چھپا المعارف کا, تو ان سے کسی نے سوال کیا کہ قتیبہ کی دوسری کتاب الامامہ والسیاسہ بھی ہے؟ تو انہوں نے 5 بڑے دلائل دے کر کے
المعارف ابن قتیبہ کی جو کتاب ہے اس کے مقدمے میں ہی اس بات کا رد کیا ہے 5 ناقابل تردید رد جو ہے دلائل کے ساتھ کہ الامام والسیاسہ قتیبہ کی کتاب ہی نہیں ہے. قتیبہ کی اپنی کتاب المعارف کے مقدمے میں یہ لکھا ہوا ہے, صاحب مقدمہ نے صاف لفظوں میں لکھا ہے 5 دلائل کے ساتھ کہ الامام والسیاسہ قتیبہ کی کتاب ہرگز نہیں ہے. اور المعارف کی پہلی دفعہ مصر سے ہی چھپی تھی اور اس کے دوسری ایڈیشن جو الامام والسیاسہ کے آنے کے بعد چھپا اس کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے. پھر الامام والسیاسہ کی وجہ سے ہی بڑے بڑے ائمہ بول اٹھے. پھر لسان اور میزان آپ کھول کر دیکھیے, ابن قتیبہ کے اوپر کئی قسم کے دلائل اور اعتراضات لکھنے کے بعد کہا قتیبہ کی کتاب جو الامام والسیاسہ ہے اگر یہ قتیبہ کی ہے تو قتیبہ جو ہے ایک رافضی اور شیعہ شخص تھا. اس قتیبہ کی یہ کتاب میں چیخ چیخ کر بول رہی ہے, اہل سنت کی مرض پر یہ کتاب ہی نہیں ہے. لہذا قتیبہ کی یہ کتاب لسان والمیزان کے اندر قتیبہ کے کو کا رد کر دیا گیا, اس کی شخصیت کا ہی رد کر دیا گیا. پھر آپ دیکھیں ابن قتیبہ کی الامام والسیاسہ کھولیے, اس کے اندر ایک باب ہے تسمیت من خلف علی مرت ابیہ. یہ ایک باب قائم کیا, اس کے تحت روایت نمبر 2 لاتے ہیں وکانت باقدہ, ایک باقدہ نامی عورت ہے, اس کے بارے میں بات کرتے کہتے ہیں وکانت باقدہ من بنی مازن بن سعساتہ عند عبد المناف فولدت لہو. کہ کہتے ہیں ایک باقدہ نامی شخص ہے, ایک عورت تھی جو حضور کے دادا پردادوں کی بیوی تھی, یعنی عبد المناف کی بیوی تھی. اور پھر جو ہے ان کی جو واقدہ تھی ان عبد المناف کے نکاح میں تھیں, تو عبد المناف کے ہاں اولاد ہوئی جو کہ واقدہ سے ہوئی. نفلا ابا عمر فحلق عنها وخالف علیہ ابی ابنہ ہاشم عبد المناف فولدت له. کہا کہ پھر عبد المناف کے واقدہ سے جو نکاح ہوا اس سے جو اولاد ہوئی وہ ہاشم ہوئے, اور جو ہاشم ہوئے جب عبد المناف فوت ہو گئے تو واقدہ نے اپنے بیٹے جو ہاشم ان کے ہسبینڈ ان کے شوہر عبد المناف کے ساتھ واقدہ کا نکاح ہوا اور ان سے جو بیٹا ہوا ہاشم, تو وہ جب جوان ہوا تھا تو واقدہ کے ہسبینڈ واقدہ کے شوہر عبد المناف جب انتقال پا گئے تو واقدہ نے اپنے بیٹے ہاشم کے ساتھ نکاح کر لیا اور ہاشم کی بیوی بنی واقدہ جو ان کی اپنی ماں تھی سکی. میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا, تو میں نے روایت پر سنی دکھا بھی رہا ہوں. تو اب مجھے ایک بات بتائیں کہ واقدہ نامی عورت جو قبیلہ مازن سے تھیں, رسول کے پردادا عبد المناف کا انتقال ہو گیا تو ان کے بیٹے ہاشم نے یعنی واقدہ سے نکاح کیا. اس کو الامام والسیاسہ نے اس روایت کیا اس کو. اب مجھے بات بتائیں, قتیبہ اپنی معارف کتاب کے آخری ابواب میں جا کر کے وہ روایت لکھتے ہیں جو سندن ضعیف ہے لیکن روایت لکھ کر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری پشتوں میں سے پاک ہیں. اور جامع ترمذی کے اندر موجود ہے, المسند علی صحیحین کے اندر موجود ہے, اور سند ضعیف کے ساتھ کثیر کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضور فرمایا میں پاک پشتوں سے پاک ہوں. امام سیوطی نے اس کو لکھا ہے, بارہا درج کیا امام سیوطی نے اپنی کتابوں کے اندر. تو امام سیوطی نے فرمایا کہ حضور پاک پشتوں سے پاک ہیں. حضور نے فرمایا میرے والدین کبھی بغیر نکاح کے نہیں ملے. تو ان روایات کے بالکل برعکس ایک روایت جو کہ گستاخی پہ مبنی ہے, اس کو جو ہے نقل کیا حضور کے شرع نسب پر جو ایک انگشت تنقید ہے, اس کو نقل کیا الامام والسیاسہ کے اندر صاحب امام والسیاسہ نے. تو لہٰذا یہ قتیبہ جیسے محقق کتاب اور قتیبہ جیسے حکیم محقق کتاب نہیں ہو سکتی, کسی گستاخ کی یہ کتاب ہے. ٹھیک ہے. علامہ ابو بکر العربی بہت بڑے امام گزرے, بڑے اپنے وقت کے شیخوں میں سے ان کا نام آتا ہے. انہوں نے کتاب لکھی العواسم من قواسم. صحابہ کرام کے حالات زندگی پر ہے کہ فی تحقیق موقف الصحابہ و بعد الوفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک پوری اس پہ حضور کے صحابہ کرام کے عقائد کے اوپر اور اس طرح کی ایک جامع کتاب ہے. میں سنت کی بڑی اتھینٹک کتابوں میں سے سمجھتا ہوں اسے. تو اس کتاب کے اندر کسی نے الامام والسیاسہ کا ذکر نے سوال کیا
امام ابو بکر العربی سے. امام ابو بکر العربی نے العواصم من القواسم کے اندر الامام السیاسہ کا جب تذکرہ انہوں نے کیا تو وہ کہتے ہیں یہ کتاب الامام السیاسہ کتابہ جیسے محقق کی شخص کی کتاب ہے ہی نہیں, یہ ان کی کتاب نہیں ہے. اور کہا کہ اس پر اجماع ہے ان صح عنہ جمیع ما فی, کہ یہ بات پکی ڈھکی ہے کہ یہ جو کتاب جو امام السیاسہ میں جو کچھ بھی نسبت ہے وہ صحیح نہیں ہے. یہ کہتے ہیں امام ابو بکر العربی کہتے ہیں اگر یہ کتاب کتابہ کی ہے ہی نہیں, پہلی بات اور پہلا قول اور اس پر اجماع ہے, پکی ڈھکی بات ہے, یہ محقق ابن قتیبہ کتاب امام السیاسہ نہیں ہے. اور اگر مان بھی لو یہ قتیبہ کی ہی ہے تو پھر میں کہتا ہوں قتیبہ جیسا جاہل انسان کوئی نہیں ہے. بات سنو نا, سمجھ اس بات کو. امام ابو بکر العربی نے کہا اگر یہ کتاب واقعہ قتیبہ کی ہے تو پھر قتیبہ جیسا جاہل انسان کوئی نہیں ہے. الوسی بغدادی آپ اپنے تفسیر روح المانی کے اندر جب قتیبہ کی روایت کو پیش کیا تو وہ کہتے ہیں یاد رکھو, کہتے ہیں کذب العصر لہو وہو من مفتریات ابن قتیبہ, جو قتیبہ کی طرف مفتریات جو ہے منسوب ہیں وہ ہرگز قتیبہ کی نہیں ہے. وہ کہا ابن عصیم الکوفی اور عصیم الکوفی اور پھر نام لیا کہ سمساتی ابن سمساتی الکوفی کذاب وکانوا مشہورین بالکذاب, کہ یہ جو مشہور کذاب ہیں دو العصیم اور سمساتی, ان دونوں نے مفرطیات گھڑ کے امام قتیبہ کی طرف منسوب کی ہیں. تو کہا کہ قتیبہ کی جو امام السیاسہ ہے یہ کس کی ہے؟ یہ قتیبہ کی کتاب ہرگز نہیں ہے, یہ دلالتوں اور گمراہیوں سے بھری ہوئی کتاب ہے. اور اس کو العصیم نے, عصیم الکوفی نے اور سمساتی نے گھڑ کے روایات کو یہ منسوب کیا کس کے ساتھ؟ قتیبہ کے ساتھ. تو ہمارے علماء نے, جمہور نے اس پہ کلام کیا ہے. پھر میں نے شیعہ کا بتا دیا, شیعہ کے علماء بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جو قتیبہ کی کتاب ہے وہ المعارف ہے. جو ابراہیم میں قتیبہ شیعہ تھا اس کی لکھی ہوئی کتاب وہ الامام السیاسہ منسوب کی گئی کس کی طرف؟ امام ابن قتیبہ کی طرف, جو سنی تھا. تو میں نے شیعہ کتاب سے وہ حوالہ دے دیا پہلے. ناظرین, یہ امام ابن قتیبہ وہ ہستی ہیں, وہ شخصیت ہیں جو کہ اہل سنت کے ہاں اردو ادب کے اندر ان کا بڑا نام ہے. اور انہوں نے ایک مقدمہ لکھا تھا جسے تو ادب الکاتب کے نام سے جو امام قتیبہ کی ایک فن ادب پر کتاب ہے, جس کو بعد میں ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں بڑی تعریف کے ساتھ پیش کیا. بلکہ ابن خلدون کا جو مقدمہ ہے وہ اسی ہی کی وجہ سے امام قتیبہ کی شہرت بھی ہے. تو بعض علماء کے نزدیک بہت ہی معتبر عالم ہیں, محقق ہیں, اور میں بھی ان کو محقق سمجھتا ہوں. لیکن یہ کتاب جو امام السیاسہ ہے, یہ جو ہمارے شیعہ بھائیوں کا اس پہ اعتراض ہے بہت ہی میں سمجھتا ہوں علمی علم سے ناواقفیت پر ہے, ورنہ وہ کسی طرح سے بھی اس کتاب سے اپنا موقف ظاہر نہیں کر سکتے. دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حق جاننے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. Don't forget to subscribe Rizvi Bhai Online for Islamic information.